ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا. ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے. سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے، مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے. لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے. اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے. کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہو اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام. سبحان اللہ. یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے، انہیں سونگا کرتے، انہیں چوما کرتے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے. میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو. ہاں، جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے گی. اے سنی مسلمانوں، میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر، اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے، یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں. جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا، اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا. مزید ہوس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے کٹ جانے کے بعد، ہمارے دار پر چھڑ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں. بے شک بے شک. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے. یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے. جی بے شک. ہاں، ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے، نشیڑی بناتی ہے، جواری بناتی ہے، شرابی بناتی ہے. سارے ہمارے محلے میں سب سیلسمین یہی ہوتے ہیں. نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہمارے محلوں میں، یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی. ہاں، یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں؟ راشن فری کر دوں، روزانہ ان کو پیسے بانٹوں، سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی. وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا. پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ، ان کو نسوار کی عادت ڈال دو. یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم اپنی گدی پر محفوظ رہو. یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شیروں کا ہی. کیا بات ہے، زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے. تاریخ ہے ہماری. ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ تاریخ ہے اور دنیا یہ جانتی ہے. اس لیے تمہیں جب تک وہ سلا سکتی ہے سلائے گی.
जब तक तुम्हें गाफिल कर सकती गाफिल करेगी। फैशन के नाम पर, चरस गांजे के नाम पर, शराब जुए के नाम पर, जब तक तुम सोते रहोगे दूसरों का भला है, और जिस दिन तुम ये छोड़ दिए सारी चीजें, दूसरों की नींद हराम हो जाएगी। सबको पता है जब तक ये मुसलमान गाफिल है सब चैन से है। जिस दिन ये ईमानी कुव्वत के साथ आए तो पता है दुनिया को कि कैसर और किसरा ना बच सके। बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को इन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो आज भी अगर वो ईमानी गैरत अगर बेदार हो गई तो सबके लिए मसला बन सकता है, सबके लिए। इसलिए आज दुनिया में भी हमने देखा है, आज भी जो सुपर पावर अपने आप को कहता है वो चंद पहाड़ी मुसलमानों से खौफजदा है, पहाड़ी मुसलमानों से डरता है। क्या चीज है? कोई तो चीज होगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और इकबाल ये कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। सुनो कान खोलकर यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी है। इसलिए मैं नौजवानों से आज अपील करूंगा, जिन बच्चों ने आज लब्बैक के नारे लगाए, इनकी बेदारी देखा तो उम्मीदें जाग गई। उलमा का ये मिंबर सजाया तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर जलसे मत करो कि जलसा सजाना है, लाइट लगाना है, स्टेज सजाना है, कुछ लोगों को बुलाना है, नजराने देना है, पैसे उड़ाना है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आप अगर जलसा हो तो इस नीयत के साथ कि जब जितने यहाँ पर आएंगे और सब आशिक रसूल बनकर निकलेंगे, आने वाले भी और सुनने वाले भी ये जज्बा लेकर के जाएंगे कि इस मजमे के बाद इस जलसे से उठेंगे तो ये अहद करके उठेंगे, गाने बाजे छोड़ देंगे, जुआ नशा छोड़ देंगे, और जितनी गफलत थी सब छोड़ देंगे। अब जाएंगे तो जिएंगे मेरे मुस्तफा के लिए जिएंगे, और ये कहते हुए सोएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, और फिर मेरे मुस्तफा को पुकार कर कहेंगे या रसूल अल्लाह थका हारा आपका गुलाम आपके दरबार में आ गया, ऐ आका व मौला आप मुझे अपने दरबार में कबूल कर ले। ऐ सुन्नी मुसलमानों, बरेली के रहने वालों, वक्त के मुजद्दिद ने, हमारे और तुम्हारे इमाम ने हमें ये सिखाया है, अगर कभी भटक भी गए, कभी कहीं गाफिल हो भी गए, वापस पलट आना, किसी और से मत कहना, उसी दरबार में पुकारना जो तुम्हारे इंतजार में है, वो दरबार रिसालत मुआब है। यूं कहना हाथ जोड़कर मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले।